أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ امامت کے ابتدائی 25 سال اس حوالے سے گفتگو صرف قرآن مجید کے سلسلے میں امیر المومنین کی خدمات سے متعلق ہم حتی الامکان تفصیل سے یہ دیکھ چکے کہ جتنے دعوے قرآن مجید کے سلسلے میں امت مسلمہ نے مختلف اوقات میں اپنے اپنے پسندیدہ شخصیتوں کے بارے میں کیے کہ قرآن مجید آج موجود نہ ہوتا اگر فلاں شخصیت نہ ہوتی اور فلاں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، تو ہم نے پوری دیانت سے کوشش کی کہ یہ دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیا وہ لوگ اتنی صلاحیت رکھتے تھے، کیپیبل تھے کہ وہ قرآن مجید کے کسی ایک نسخے پر امت کو جمع کر سکیں یا ایک قرأت پر جمع کر سکیں۔ تجزیے نے یہ واضح کیا کہ یہ دعوے محض اپنی شخصیتوں کو بڑا بنانے کے لیے کیے گئے، ورنہ قرآن مجید اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اس سلسلے میں آگے پڑھنے سے پہلے اپنی کوتاہی کی طرف نشاندہی کر دوں اور اس کی معذرت کر لوں۔ کل میں نے صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب اس نسخے کو دیکھا گیا جو حضرت ابوبکر کے عہد میں لکھا گیا تھا، تو اس میں سورہ احزاب کی ایک آیت کم تھی۔ اس آیت کا شمار میں نے 123 عرض کیا تھا۔ مجھے انتہائی خوشی سے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ خوشی اس بات کی کہ اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ سماعتیں کتنی محتاط ہیں اور کس توجہ سے شرف سماعت آپ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے کہ ایک برادر مومن نے توجہ دلائی کہ سورہ احزاب کی آیتیں اتنی نہیں ہیں کہ یہ نمبر اس سے منسوب کیا جائے۔ ان کا ارشاد بالکل درست ہے، سورہ احزاب کی کل آیتیں 73 ہیں، تو 123ویں آیت کا کوئی امکان نہیں۔ صورت احوال یہ ہے کہ وہ 23ویں آیت ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے سرسری طور پر اس عدد کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں شاید کتابت کی غلطی تھی کتاب میں، یا میرے مشاہدے کی غلطی تھی کہ 123 ذہن میں رہا۔ بہرطور
یہ خیال رہے کہ وہ روایت جو ہے وہ 23ویں آیت کے متعلق ہے. نمبر اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی تصحیح ہو جانا ضروری ہے. مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جو قرآن مجید بڑے اہتمام سے لکھا گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اسے کسی نے کھول کر بھی نہیں دیکھا، تبھی اس میں سے ایک آیت مسنگ پائی گئی. برطور یہ تو ضمنی بات تھی. اب ذرا گفتگو کو آگے بڑھائیے. مولائے کائنات نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے کاندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مجید کو ترتیب نہ دے لوں. اب ایک طرف مسلسل میرا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دے دیا تھا، ان کے عہد میں کتابی شکل ہو گئی تھی، تو پھر علی ابن ابی طالب کو کون سا کام کرنا باقی رہ گیا تھا جس کے لیے 6 مہینے کا عرصہ انہوں نے صرف کیا. تو عرض کروں کہ قرآن مجید اس اعتبار سے حضور ترتیب دے چکے تھے. طریقہ کار آپ کا کیا تھا؟ یہ شیعہ سنی دونوں کے یہاں کی متفقہ روایت ہے کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ آپ نشست فرماتے تھے اور جتنے لوگوں کو کتابت کا فریضہ سونپا گیا تھا ان سے یہ کہہ کر کے اپنے مسودے لے کے آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نازل شدہ قرآن کو اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسے دورہ قرآن کہا جاتا تھا، اور یہ 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں اس طوالت کے اعتبار سے ختم ہوتا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ گویا پروف کی غلطیاں دور کرنے کا اہتمام تھا کہ تم نے لکھ تو لیا ہے لیکن اب مجھ سے دوبارہ سنو اور دیکھو کہیں تم سے کوئی غلط لفظ تو نہیں لکھا گیا یا کوئی جز ایسا کہ ابھی تک تم نے نہیں لکھا ہے اور وہ تمہاری کاپی میں موجود نہیں ہے تو اسے اس میں شامل کر لو. یہ عمل ہر سال فرماتے تھے مدینے میں. جو آخری سال ہے آپ کا سن 10 ہجری، اس میں آپ نے سال میں یہ عمل 2 مرتبہ دہرایا، اور اس عمل کے 2 مرتبہ دہرائے جانے سے کتابوں میں یہ کہا گیا کہ صحابہ اکرام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضور کا آخری دور حیات ہے، تبھی آپ اس اہتمام سے اس کی 2 مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں. اب حضور کے بار بار دہرائے جانے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب انہوں نے کوئی سورہ پڑھی تو اس سورہ کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیا. لیکن جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا یہی کاتب بلائے جاتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید لکھ لو. اب ضروری نہیں تھا کہ جو آدمی آج کی نشست میں آیا ہے وہ آئندہ جب آیت لکھائی جا رہی ہو تب بھی اس آیت کو درج کرنے میں کامیاب ہوا ہو. اس کے پاس جو نسخہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل ہو، اس لیے کہ بہت سی آیتیں ہیں. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، اور مقابلتاً یعنی وہ طوالت کے اعتبار سے تو زیادہ ہیں لیکن عدد کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے مدینے کی صورتوں کی تعداد کم ہے. مکے کی صورتیں 87 ہیں. تو اب یہ 87 صورتیں مکے میں تو یہ طریقہ تھا نہیں کہ اس کو لکھ لیا جائے، یہ مکے میں سلسلہ شروع ہوا. تو اب مکے میں مدینے میں جن کے پاس قرآن مجید کی کاپیز ہیں ان کے پاس کسی کے پاس ایک سورہ نہیں ہے، کسی کے پاس آدھی سورہ ہے، باقی اس کی اجزاء نہیں ہیں. یہ اپنی جگہ طے ہے کہ حضور پوری سورہ بھی بتا چکے، پورا قرآن بھی سنا چکے، لیکن وہ افراد جو قرآن رکھتے ہیں ان کے پاس قرآن مکمل نہیں ہے. جب حضور کا وصال ہونے لگا تو ہمارے یہاں کی یہ روایت ہے کہ آپ نے جناب امیر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی میرے سرہانے، میرے تکیہ کے نیچے یہ پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کو ترتیب دے دو، اس کو جمع کر دو. اب وہ قرآن مجید جو مکمل طور پر پہلی مرتبہ 2 دفتیوں کے درمیان جمع کیا گیا، یہ وہ کام تھا جو علی ابن ابی طالب کے سپرد ہوا. یعنی وہ جو بکھرے ہوئے جگہ جگہ نسخے موجود ہیں
اس میں، اور ہمیں ایسے حوالے بھی ملتے ہیں بعد میں بھی، تقریباً 150 ایک کتاب المصاحف ایک کتاب لکھی گئی جو لوگوں کے پاس نسخے موجود تھے ان کے اوپر وہ کتاب تالیف کی گئی، تو اس میں بتایا گیا کہ فلاں کے نسخے میں فلاں سورہ موجود نہیں تھا، یا مثلا عبداللہ ابن مسعود ایک شخصیت ہیں، ان کی کتاب میں، ان کے مجموعے میں 2 صورتیں جو آپ کو موعظتین کہلاتی ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں ان کے مسودے میں موجود نہیں تھیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں جزو قرآن نہیں ہیں۔ اب انہیں اتفاق نہیں ہوا تھا زبان رسالت سے سننے کا، اس لیے وہ یہ کہتے رہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود سے غلطی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ان کی یعنی ان کے شایع نشان نہیں ہے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ تحقیق فرماتے یہ دونوں صورتیں جزو قرآن ہیں۔ ایسے قرآن کے جو تھے تو حضور کے ارشاد کے مطابق لیکن مکمل نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب نے ایک ماسٹر کاپی تیار کی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس فلاں سورہ نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے علی کے نسخے سے اپنے نسخے کو مکمل کر لیں۔ اچھا، اب یہ قرآن لکھ کر علی ابن ابی طالب دربار خلافت میں آئے اور کہا کہ یہ میں نے قرآن ترتیب دے دیا ہے تو اب اس کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ سیاسی وجوہات کیا تھیں اس کے اوپر کل روشنی ڈالی جا چکی، لیکن علی ابن ابی طالب صرف یہ دکھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ میں نے قرآن ترتیب دے لیا ہے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ پیشکش کر رہے ہوں کہ مجھ سے قرآن لے لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذہنوں میں وہ گفتگو ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ضرورت حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب خطرہ موجود ہو، کسی بات کا اندیشہ ہو کہ یہ نقصان ہونے والا ہے تو اس کے دفاع کا انتظام کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خطرہ کیا تھا اس کی بھی نشاندہی کی جا چکی کہ وہ خطرہ کفار کی طرف سے نہیں تھا، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ خطرہ اگر تھا تو خود مسلمانوں کی طرف سے تھا کہ وہ قرآن کی تحریف کر دیں یا اس میں نقصان پہنچا دیں۔ تو علی ابن ابی طالب کا منظر عام پر پبلک کے ہجوم میں حکومت کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ یہ قرآن مجید، پہلے یہ پیغام دینا کہ میں قرآن کو ترتیب دے رہا ہوں، اور ترتیب دینے کے بعد آ کے یہ اعلان کرنا کہ یہ دیکھو یہ پورا قرآن موجود ہے، چاہو تو تم لے لو، نہیں چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ قرآن کے معاملے میں اگر کسی کی نیت میں کسی قسم کا خلل ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کو نقصان پہنچا سکے گا یا اس کو بدل سکے گا یا اس میں کمی زیادتی کر سکے گا، تو سن لو محافظ قرآن بھی موجود ہے اور اس کے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ یہ وارننگ تھی ان تمام لوگوں کو جن کے ذہن میں کوئی تصور ہو، جو بڑے اعتماد سے کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو گویا تاثر یہ دے رہے تھے کہ کتاب خدا ہماری تحویل میں ہے۔ علی نے کہا کہ کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، دل میں یہ گمان نہ آئے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ارادے تھے کہ وہ قرآن میں تحریف کریں۔ جب ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے جید صحابی، اگر صرف صحیح بخاری میں بیان شدہ روایتوں کو جمع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کا نامعلوم کتنا بڑا ذخیرہ تھا جو آج کم ہو کے صرف اتنا سا رہ گیا ہے۔ ہم پر تحریف قرآن کا الزام لگانے والے ذرا دیکھیں کہ بڑے بڑے جید صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا یہ ارشاد کہ سورہ فرقان قرآن مجید میں جتنی ہے وہ تو بہت کم ہے، اصل سورہ جو تھی سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ یہی بات سورہ احزاب کے متعلق عبداللہ ابن عباس کی زبانی کہلائی گئی۔ حضرت عمر کا یہ جملہ یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے کہ ہم اس کے اندر ایک رجم کی آیت پایا کرتے تھے، رجم اسٹوننگ کے سلسلے میں واضح حکم پایا کرتے تھے، اور آج وہ حکم قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔
خود ایک 2-3 جملوں پر، الفاظ پر مشتمل ایک جملہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جملہ میں پڑھا کرتا تھا قرآن میں، آج یہ موجود نہیں ہے۔ سرزمین سعودی عرب سے ہر سال حاجیوں کو قرآن مجید کا تحفہ دیا جاتا ہے، جس زبان میں سے تعلق رکھتے ہوں حاجی تو عام طور پر اس زبان میں ترجمہ شدہ قرآن ان تک فراہم کیا جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے ان کے اپنے مترجم ایسے آ گئے کہ جنہوں نے ان کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے شبیر احمد عثمانی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ان کا ترجمہ جو تھا وہ ان کی طرف سے تقسیم ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے پاس جنہوں نے آج سے 10 سال یا 11 سال پہلے حج کیا ہے، ان کے پاس وہ نسخہ موجود ہوگا جس پہ حکومت سعودی عرب کی مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ شاہ فیصل پریس سے چھپ کر یہ قرآن فراہم کیا گیا ہے اور یہ فلاں ابن فلاں نے یعنی خاص طور پر آپ لوگوں کی سہولت کے لیے تحفتاً پیش کیا ہے۔ اس ترجمے کے حاشیے پر جو مختلف جگہوں پر تفسیری حاشیے لکھے گئے ہیں، کم از کم 13 ایسے جگہیں ہیں جس میں یہ بات کی نشاندہی کی گئی کہ فلاں صحابی کہتا ہے کہ اس مقام پر ہم تو یہ لفظ پڑھتے تھے، اب یہ لفظ نہیں ہے۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ اس طرح رسول نے نہیں پڑھایا تھا بلکہ اس طرح پڑھایا تھا۔ اب یہ جو صحابہ کی طرف سے مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں کہ قرآن ایسا نہیں ایسا تھا، اس کے اندر اتنی آیتیں تھیں، اس کے اندر اب اتنی آیتیں کم ہو گئی ہیں، فلاں حکم موجود نہیں ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ چلو ہم قرآن کا اور تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کم از کم تمہارے دل میں شک تو پیدا کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ یہ قرآن محفوظ حالت میں لوگوں تک نہ پہنچے، اس لیے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا وہ غلط فہمیوں میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دلیل حفاظت اس انداز سے لگائیے، قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا یونٹ سورہ ہے، آیت نہیں۔ قرآن مجید نے جب کبھی قرآن کی بات کی ہے تو اس کے یونٹ کے طور پہ سورے کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں بڑا زوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا تو پھر جا کے جتنے تمہارے آدمی مددگار مل سکتے ہیں ان سب کو لے آؤ اور مل کے اس کی ایک سورے کا جواب دو، آیت کا جواب نہیں، سورے کا جواب دو۔ تو جہاں قرآن مجید قرآن کے کسی یونٹ کی بات کرتا ہے تو لفظ سورہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ سورہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو گویا اب قرآن کو جو تقسیم کیا جائے گا تو سوروں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کا یونٹ یہ ہے نا۔ تو اب آپ 4 سورے ایک طرف کر دیں، 5 ایک طرف کر دیں، 10 ایک طرف کریں، لیکن پہلا کام یہ کیا گیا کہ اس کو قرآن مجید کو سپاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بات کہ مسلمانوں کا کام ہے 30 اجزاء میں، چونکہ ان کو تراویحوں میں عام طور پر مہینے بھر میں پڑھنا ہے تو انہوں نے 30 اس کے حصے بنائے اور اس کو رکوعوں میں بانٹا۔ رکوع کا مطلب یہ تھا کہ اتنا جز پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ اور پھر کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں آؤ تو پھر اتنا حصہ پڑھو جو ایک رکوع ہے اور پھر اس میں جاؤ۔ اور اس طرح قرآن مجید کو انہوں نے 30 دن نماز میں پڑھنے کے لیے 30 حصوں میں بانٹا، ہر حصہ ایک دوسرے کے برابر تھا۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اب صورتحال یہ کہ ہر سپارہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سورہ ایک سپارے میں شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سپارے میں شروع ہوا، ختم نہیں ہوا تو باقی اجزاء دوسرے سپارے میں اور پھر تیسرے سپارے میں۔ بعض ایسی صورتیں قرآن مجید میں ہیں کہ اس کی پہلی آیت ایک سپارے میں ہے، باقی آیتیں دوسرے سپارے میں ہیں، یعنی سوروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ اس کا وہ یونٹ باقی نہ رہے، یونٹ اپنی سہولت کے حساب سے بنائے گئے جو شریعت کا منشا نہیں ہے۔ شریعت کا منشا تو اسے سوروں میں تقسیم کرنا ہے۔ جو بات پروردگار عالم ایک سورے میں سمجھتا ہے کہ آپ تک پہنچنی چاہیے، جو ایک اس کا مرکزی خیال ہے، وہ مرکزی خیال اس تقسیم ہو جانے کی وجہ سے تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس خیال کی پرواہ نہیں کی، اس کے مرکزی تھیم کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس بات کی پرواہ کی کہ ہمیں پڑھنے میں کیا سہولت ہوگی، اسے 30 حصوں میں بانٹا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہتمام یہ کیا گیا کہ بڑے کر و فر سے یہ اعلان ہوا
کہ یہ سورہ جو اس میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ جزو قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تبرکن کہا جاتا ہے، یہ جزو قرآن نہیں ہے. مسلسل اصرار ہے کہ یہ جزو قرآن نہیں ہے، اور اس اصرار کے بعد اس کے اظہار کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، جہاں پورا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اس نماز میں بھی سب کچھ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے. اچھا جناب، بسم اللہ آپ کے کہنے کے مطابق جزو قرآن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ تبرکن پڑھی جاتی ہے، تو یہ بتائیے کہ 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. ایک سورہ برات، سورہ توبہ، اس پہ بسم اللہ نہیں ہے. یہاں پر بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ بھئی آپ تبرکن پڑھتے ہیں نا، تو 113 پہ تبرکن پڑھتے ہیں تو اس سورے پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے وہاں بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے؟ بھئی اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. جی سوائے اس کے اور کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں ہے کہ وہاں بسم اللہ پڑھا جائے. جی اگر اللہ اور رسول کی منشا نہیں ہے کہ وہاں بسم اللہ پڑھا جائے تو پھر اللہ اور رسول ہی کی منشا ہے کہ باقی جگہوں پہ پڑھا جائے. یعنی پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ جہاں بسم اللہ ہے وہ بھی اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بھی اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے. ورنہ وہاں بھی پڑھیے جیسے آپ باقی جگہ تبرکن پڑھتے ہیں، تو وہاں پڑھنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جزو قرآن ہے. لیکن چلیے آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ. آپ کے نزدیک یہ جزو قرآن نہیں ہے، جزو قرآن نہیں ہے. 1400 سال سے آپ قرآن ترتیب بقول آپ نے قرآن کو ترتیب دیا، اس کو شائع بھی کر رہے ہیں، دنیا میں تقسیم بھی کر رہے ہیں. کوئی ایک قرآن دنیا میں ایسا لکھا جاتا کہ جس میں بسم اللہ نہ ہوتی؟ بھئی جزو قرآن نہیں ہے نا. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوئے کہ قرآن مجید کو بڑا مختصر کر کے بہت باریک باریک لکھ کر ایک صفحے میں لکھا گیا، تو کم از کم یہاں تو 113 مرتبہ بسم اللہ نہ لکھو. جی جیسے پڑھتے ہو ویسے ہی بسم اللہ نہ لکھو. اب لگتا یہ ہے کہ باوجود کوشش کے، باوجود اس عقیدے کے کہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے، اس کے باوجود جب بھی قرآن لکھو گے بسم اللہ ضرور لکھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تو خواہش تھی کہ قرآن سے اس آیت کو نکال دیں، لیکن کوئی محافظ ہے جو تمہارے قلم کو مجبور کر دیتا ہے کہ قرآن بغیر بسم اللہ کے نہ لکھنا. اچھا کل ایک پہلو سامنے آیا تھا کہ کہا جی قرأت پہ جمع کیا گیا ہے. جب قرآن مجید کے جمع کرنے کی بات واضح نہ ہو سکی تو انہوں نے آخری نقطہ یہ نکالا کہ کم از کم تیسری خلافت میں قرآن مجید کے قرأت پر پوری امت کو متفق کیا گیا. قرأت کی ایک شکل کی کل وضاحت ہوئی کہ قرأت کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کی ادائیگی میں کسی کا تلفظ کچھ ہے، کسی کا تلفظ کچھ ہے. وہ تو بغیر قرأت کے وہ اختلاف دور نہیں کیا جا سکتا. قرأت کا وہ اختلاف جو لفظوں کی ادائیگی میں کہ کوئی شین نہیں ادا کر سکتا، کوئی قاف نہیں ادا کر سکتا، کوئی صاد کا تلفظ نہیں ادا کر سکتا، کوئی ضاد کا تلفظ نہیں ادا کر سکتا. تو یہ سارے مسئلے کا حل یہی ہے کہ کوئی قاری کھڑا ہو جو صحیح مخرج سے لفظوں کو نکالے اور یہ بتائے کہ اس لفظ کو اس کی ساؤنڈ یہ ہے، اس کو یوں ادا کرنا چاہیے. تو قرأت تو تحریر سے نہیں حل ہو سکتا. قرأت کا مسئلہ تحریر سے حل نہیں ہو سکتا. آپ نے کاتب مقرر کیے ہیں کہ وہ لکھ کے قرآن مجید کو قرأت دور کریں. اچھا ہو سکتا ہے کہ قرأت یہ نہ ہو. قرأت کا ایک اور صورت ہے جو تحریر سے بھی دور ہو سکتی ہے. وہ قرأت کی صورت کیا ہے؟ ایک ہی زبان
ایک ہی سرزمین پہ بولی جاتی ہے، کسی علاقے میں لفظوں کی ساؤنڈ نہیں، لفظوں کا تلفظ کسی جگہ ایک طرح سے ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ پہ دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. کہیں ایک لفظ کو آپ زبر کے ساتھ کہتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ اسی لفظ کو زیر کے ساتھ کہتے ہیں. ایک شاعری میں، بلکہ ایران والے اور بر صغیر عرب والوں کا ایک فرق واضح کروں. عربی میں کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. یہ فاعل جتنے بھی 4 حرفی حرف جو اس بات کو ظاہر کریں کہ یہ کوئی کام سر انجام دینے والا ہے، کوئی عمل کرنے والا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا 4 حرفی، اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ اس کے پہلے لفظ کے بعد، یعنی اس کا جو مادے کے اصل الفاظ ہیں، وہ عربی میں بیشتر حروف جو بنتے ہیں وہ 3 بیشتر الفاظ جو بنتے ہیں وہ 3 حرفوں سے بنتے ہیں. مثلا یہ فے عین لام ایک حرف ہوا، 3 حروف ہوئے، اس سے بنے گا فعل. فعل کے معنی کام کرنا. اب اس فعل سے جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہا جائے گا. یہ الف کا اضافہ کیا گیا پہلے لفظ کے بعد، اور تیسرے لفظ کے نیچے زیر آیا. اب جتنے لفظ میں یہ کیفیت پائی جائے گی کہ وہ عمل کرنے والا ہے، تو اس کی ساؤنڈ یہی ہوگی کہ ہر تیسرا لفظ جو ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گا. فاعل کام کرنے والا، جاہل جو جہل رکھتا ہے، عالم جو علم رکھتا ہے، کافر جو کفر کرتا ہے. جہاں جہاں بھی یہ 4 حرفی لفظ آئیں گے تو تیسرے لفظ کے نیچے زیر آئے گا. واضح؟ یہی لفظ جب سرزمین ایران میں پہنچتا ہے، اور ایران کے ساتھ میں پاکستان کی سرزمین پنجاب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، کہ ان تمام علاقوں میں یہ جو تیسرا لفظ کا زیر ہے وہ ان کے محاورے میں زبر سے بدل جاتا ہے. چنانچہ غالب جیسا شاعر جو یعنی ایرانی اثرات سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو وہ غزل لکھ رہا ہے تو اس کے اندر قافیے ہیں، ازدر کھلا، در کھلا، گھر کھلا، اور اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا. فے پہ زبر ہے. اور چنانچہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ اہل ایران کافر کے لفظ کو بروزن خنجر کہتے ہیں. جیسے خنجر ہے نا، جیم کے اوپر زبر ہے، اسی طرح تیسرے حرف پہ ان کے یہاں زبر ہوگا. ہمارے پنجاب والے بھی کہیں گے تو وہ کافر کہیں گے، جاہل کہیں گے. عالم بہت بڑا عالم ہے. اب آپ چاہے آپ کو عجیب لگے اور کہیں کہ عربی کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن یہ ان کا طرز بیان ہے، یہ ان کا طرز قرأت ہے. تو اب قرأت میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے. بہت سے ہندوستان کے علاقے ہیں جہاں اردو کے سیدھے سیدھے ورب جو ہیں جب وہ ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ پہ تشدید دیتے ہیں. اب کھاتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، انہوں نے کہا کھاتا ہے، جاتا ہے، تے کے اوپر تشدید دے دی. یہ ان کا اپنا محاورہ ہے، ان کا انداز بیان ہے. اس اعتبار سے قرأت مختلف ہو سکتی ہے. زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، کوئی اور حرکت آ جائے اور قرأت مختلف ہو سکتی ہے. یہ وہ قرأت ہے جس کو لکھ کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور ان کے فوراً بعد جو عربی خط رائج تھا، لکھنے کا جو طریقہ رائج تھا، اسے خط کوفی کہتے ہیں. وہ اہل کوفہ کے خط کا انداز یہ تھا کہ اس میں حروف ایک دوسرے سے متصل لکھ دیے جاتے تھے. نہ زبر ہوتا تھا، نہ پیش ہوتا تھا، نہ زیر ہوتا تھا، بلکہ نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن جو اہل زبان تھے، جب ان کے سامنے تحریر آتی تھی تو اس کو دیکھ کے خود سمجھ جاتے تھے یہ لفظ کیا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے. جی، ان کے لیے تو سہولت تھی. لیکن جب غیر عرب پڑھتا تھا تو اس کے لیے ایک تو صورت یہ ہو جاتی تھی کہ اپنے محاورے کے مطابق جب اس لفظ کو ادا کرتا تھا تو اب لکھا دیکھا اس نے کافر لکھا دیکھا، پڑھا کافر. جی، اس طرح سے اس کی قرأت میں فرق آ جاتا تھا. تو جو ایک قرأت پہ جمع کرنا چاہتا ہے اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہاں قاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی ضرورت ہے کہ کسی صورت سے کوئی نشان ایسا لگا دیا جائے کہ کافر کو کافر ہی پڑھا جائے، کافر نہ پڑھا جائے. اس نشان کا نام ہے زبر. جی، اور زبر، زیر، پیش، یہ جتنے نشانات ہیں یہ مل کے کہلاتے ہیں اعراب.
جی اگر قرآن مجید میں اعراب لگا دیے جائیں تو کم از کم قرأت کا اختلاف نہیں ہوگا۔ آج جب آپ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر ہر لفظ کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ ساری علامتیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی اگر ان علامتوں کا مفہوم سے آپ واقف ہیں تو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اگر ان سلطنتوں میں سے کوئی سلطنت یہ کہتی کہ ہم نے اس کے اوپر اعراب لگائے تو ہم کہتے چلیے انہوں نے کم از کم ایک قرأت کا تعلیم تو دی، کچھ تو کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کام، اعراب کا کوئی کام، یوں تو بعد میں کہا گیا حجاج ابن یوسف نے لگائے تھے اور فلاں نے لگائے تھے، لیکن یہ قرآن مجید جس میں اعراب لکھے گئے، یہ سب سے پہلے کب لکھا گیا؟ ایک شخصیت ہیں ہمارے ہاں مفتی اعظم کہلاتے ہیں، مولانا محمد شفیع، انتقال ہو گیا قیام پاکستان سے کے عہد میں شخصیت تھے مفتی محمد شفیع، بہت بڑا نام ہے پاکستان کے علماء میں۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، وہ عرفان قرآن کے نام سے، معارف قرآن کے نام سے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے دیباچے کے اندر قرآن مجید کیسے جمع ہوا، کیا کیا کچھ جس کے ساتھ واقعات ہوئے، اس میں 2 حوالوں کے ساتھ، جس میں سے ایک قرطبی بڑا مشہور اور ممتاز عالم ہے، اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے ان کے ایک صحابی ابو الاسود دویلی، یہ نام یاد رکھیے گا، ابو الاسود دویلی جناب امیر علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا، چونکہ یہ ہمارے ہاں جو عربی لکھی ہے یہ اہل زبان تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اس زبان سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے الف بے پے تے الف با پا الف با سا وغیرہ سیکھا ہے، وہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں بڑی دشواری ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا اس لفظ کو اوپر کر کے پڑھیں، نیچے کر کے پڑھیں، ابھی وہ اس کے لیے علامتوں کا کوئی تصور ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کریں؟ جناب امیر نے کہا دیکھو، یہ جو آواز ہوتی ہے، جو لفظوں کو ادائیگی کرتے ہوئے جو آواز ہوتی ہے، یہ آواز تمہارے 3 بنیادی حروف ہیں، یا الف کی آواز ہوگی، یا واو کی آواز ہوگی، یا یہ کی آواز ہوگی۔ 3 لفظ ہیں بنیادی، یہ ان کو واول کہہ لیجئے کہ یہ انگریزی کے جو عربی کے واول ہیں وہ الف ہے، واو ہے اور یا ہے۔ اچھا، کہا یہ 3 آوازیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی آواز بہت بلند ہوتی ہے، کبھی وہ آواز اصل سے کچھ کم ہوتی ہے، تو جہاں پوری آواز ہو کھینچ کے پڑھو وہاں پر الف لکھو، جہاں یہ آواز آدھی ہو تو وہاں پر ایک آدھا الف اس کے اوپر ڈال دو، یہ زبر ہوگا۔ جب یہی آواز اگر نیچے کی طرف جا رہی ہے، کھینچ کے پڑھ رہے ہو تو یہ لکھو، اور اگر پوری یہ نہیں ہے، آواز تھوڑی سی ہے، تو وہاں پر آدھی لکیر نیچے ڈال دو، یہ زیر ہوگا۔ جہاں واو کی پوری آواز ہو وہاں واو لکھو، اور اگر واو کی آدھی آواز ہو تو اس کے اوپر ایک پیش ڈال دو، اس کو پیش کہا جائے گا۔ یہ جناب امیر نے ابو الاسود دویلی سے کہا، اس نے قرآن مجید کے اندر یہ لکھنا شروع کیا، جہاں زبر تھا وہاں زبر ڈالا، جہاں زیر تھا وہاں زیر ڈالا، جہاں پیش تھا پیش ڈالا۔ اب آج دنیا اگر اس زبر زیر اور پیش کی وجہ سے قرآن کی قرأت صحیح طور پر کرتی ہے تو یہ بھی احسان ہے علی ابن ابی طالب کا۔ یہ علی کا کرم ہے کہ آج جو حروف قرآنی ہیں اس کے اوپر اعراب لگائے گئے، چنانچہ قرأت پہ بھی جمع کرنے کا کام اگر ہوا ہے تو وہ علی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، پہلا نسخہ قرآن مجید میں جو لکھا گیا وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ واقعے نے بتایا، تاریخ نے تصدیق کی کہ علی ابن ابی طالب پہلے آدمی ہیں جو قرآن لے کے آئے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جمع کر دیا ہے، ورنہ ابھی تک کسی نے جمع کرنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہی حکومت کو خیال آیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو 6 مہینے کے بعد ہونے والی جنگ کا حوالہ دیا گیا کہ جنگ یمامہ میں حافظ مارے گئے، تو ان کی وجہ سے ہم نے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ ہم سمجھتے ہیں علی ابن ابی طالب قرآن لائے اس لیے تھے کہ تم حکومت تو لے کے بیٹھ گئے ہو اسلام کی، لیکن یہ خیال رہے کہ تمہاری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وسائل تمہارے پاس ہیں، معاشرے پر اثر تمہارا ہوگا، تو دیکھو قرآن کے معاملے میں غفلت نہ برتنا۔ ایک طرف ان کی توجہ جو قرآن کی طرف نہیں تھی وہ توجہ ڈالنی تھی،
اور دوسری طرف یہ اہتمام کرنا تھا کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے، علی محافظ موجود ہے جی۔ یہ دونوں عمل کرنے کے بعد اب حکومتیں کہتی ہیں، حضرت ابوبکر کے قرآن کے سلسلے میں وضاحت کر چکا کہ وہ قرآن مجید جو لکھایا گیا تھا اس زمانے میں زید بن ثابت کے ذریعے سے، وہ قرآن مجید حضرت ابوبکر کے پاس رہا لیکن انہوں نے کھول کے نہیں دیکھا۔ وہ حضرت عمر کے پاس رہا، ورنہ اگر کھول کے دیکھتے تو سورہ احزاب کی ایک آیت گمشدہ نہ رہتی۔ حضرت عمر کے پاس رہا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ جناب حفصہ جو صاحبزادی تھی حضرت عمر کی، ام المومنین ہیں، ان کے پاس رہا، انہوں نے بھی کھول کے نہیں دیکھا۔ یعنی گویا حضرت ابوبکر نے جو یہ قرآن لکھایا، یہ نہ ان کے کنزمپشن کا تھا نہ پبلک کنزمپشن کا تھا۔ کوئی بھی اگر شہر کے اندر قرآن مجید پایا جاتا ہے، کسی علاقے میں پایا جاتا ہے، اس قرآن مجید کا کوئی تعلق اس سرکاری قرآن سے نہیں ہے۔ یعنی یا تو یہ ہوتا کہ یہ قرآن تیار ہوا، اس کی نقلیں تیار ہو رہی ہیں، کاپیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ایک پینل بیٹھا ہوا ہے کاتبوں کا جو اس کی کتابت کر رہا ہے اور بانٹ رہا ہے، لوگ اپنا اپنا قرآن لا رہے ہیں، لے آ کے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، اس میں جو جگہ خالی رہ گئی وہ پوری کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا گیا۔ اگر کھولا گیا تو حضرت عثمان کے زمانے میں کھولا گیا۔ اچھا، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ معلوم ہوا اس کے اندر فلاں آیت نہیں رہ گئی تھی، اور پھر عبد الملک جب اسے مروان ابن حکم نے جناب حفصہ سے مانگ کر نظر آتش کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ اگر اس قرآن کو رہنے دیا جاتا تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، فساد پیدا ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک غلطی دور کرنے کے بعد بھی اس میں اتنی غلطیاں تھیں کہ اصل قرآن سے کمپیئر کیا جاتا تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ اس نسخے کو ضائع کر دیا گیا۔ یعنی وہ نسخہ کسی کے کام کبھی نہیں آیا، نہ ان کے کام آیا جنہوں نے اپنے لیے لکھوایا تھا، اور نہ امت کے کام آیا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں پہلا موقع ہے کہ جب وہ قرآن منگوایا گیا اور اسے سامنے رکھ کر کاپیاں تیار ہونے لگیں۔ کتنی کاپیاں تیار ہوئیں؟ کتنی کاپیاں تیار ہوئیں؟ سب سے جو کم تعداد بتائی گئی وہ یہ کہ 4 کاپیاں تیار ہوئیں، اور وہ 4 کاپیاں، 4 نسخے جو قرآن مجید کے تیار ہوئے، اس میں سے ایک نسخہ سرزمین مدینہ میں رکھا گیا، ایک سرزمین مکہ میں رکھا گیا، ایک سرزمین شام میں بھیجا گیا، اور ایک سرزمین عراق میں بھیجا گیا، یعنی کوفے میں بھیجا گیا۔ یہ 4 نسخے جو تھے وہ 4 جگہ تقسیم ہو گئے، کوفے میں، عراق میں، شام میں، دمشق میں، اور مکے اور مدینے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 4 نہیں تھے، 5 نسخے تھے، کچھ نے کہا 6 تھے، کچھ نے کہا 7 کاپیاں تیار ہوئی تھیں۔ اب جو 7 کاپیاں تیار ہوئیں اس کی تقسیم یوں کی گئی کہ یہ 4 مقامات، مکہ، مدینہ، کوفہ اور دمشق، 3 اور جو اضافہ کیا گیا تو اس میں سے کہا گیا کہ ایک کاپی بھیجی گئی بصرہ، یہ بھی عراقی کا ایک شہر ہے، کوفے میں بھی ایک، بصرے میں بھی ایک، حجاز میں 2 کاپیاں، ایک مکے میں ایک مدینے میں، پورے شام میں 1 کاپی جو دمشق میں گئی جی، اور اس کے بعد جو مزید کاپی تھی وہ بھیجی گئی، ایک تو بصرے میں گئی اور مکے میں، بصرے میں، اور ایک کاپی گئی بحرین میں جو موجودہ جزیرہ ہے بحرین کا، وہاں پر 1 کاپی وہاں پہ گئی۔ اس طرح یہ کاپیاں تقسیم کی گئیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اسلام پھیل رہا ہے، نئی قومیں ایمان لا رہی ہیں۔ حضرت عثمان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے تقریباً پورا ایران فتح ہو چکا ہے، اس ایران کی زبان بھی مختلف ہے، اس ایران کی تہذیب بھی مختلف ہے، اس میں جب قرآن متعارف ہو رہا ہے تو اصل میں تو وہاں امکان ہے کہ قرأت میں غلطی ہوگی تو وہاں ہوگی، قرآن کو پڑھنے میں دشواری ہوگی تو وہاں ہوگی، قرآن سے ناواقفیت ہوگی تو وہاں ہوگی۔ تم نے مکے اور مدینے میں تو قرآن رکھا، بصرے اور کوفے میں تو قرآن رکھا، دمشق میں تو قرآن رکھا، عرب علاقے بحرین میں تو قرآن رکھا، لیکن کوئی قرآن تم نے ایران والوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا، مصر والوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا۔ اب اگر ایران میں اس وقت قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کا ذریعہ کیا تھا؟ بھائی جو اسلام لاتا تھا کچھ تو پڑھتا ہوگا نا، اور ماشاءاللہ سے کم از کم جس تراویح کا رواج عرب میں ہوا ہے وہ عجم میں بھی پہنچ گئی ہوگی۔ خیال رہے کہ ایران میں جو شیعت ہے وہ اس وقت نہیں موجود تھی، شیعت کی تاریخ ایران میں مشکل سے گزشتہ 400 سال کی ہے،
اس سے پہلے وہ حضرت عمر کا مفتوحہ علاقہ ہے اور انہی کی پالیسیز، انہی کی حکمت عملی اور انہی کا تعارف کرایا ہوا اسلام وہاں پہ موجود ہے۔ نتیجتاً وہاں تراویحیں بھی ہوتی ہوں گی، وہاں قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہوں گے، جو کچھ بھی آپ کے کلچر میں ہے وہ سب وہاں متعارف کرایا گیا ہوگا۔ تو جب وہاں حضرت عثمان کا تیار کردہ نسخہ بھی نہیں پہنچا تو پھر وہاں تو قرآن مجید کے بہت سے غلط نسخے ہونے چاہیے تھے جی، وہاں پر بھی آپ کے قرآن کی وہاں کاپی نہیں پہنچی۔ اچھا جناب، زیادہ سے زیادہ آپ نے 7 کاپیاں تقسیم کی، کم سے کم 4 کاپیاں قرآن مجید کی تقسیم کی۔ خالی قرآن مجید کو لکھ کر کسی شہر میں بھیج دینے سے کیا وہاں کے تمام لوگ اس قرآن کی خود بخود کاپیاں تیار کر لیں گے؟ کوئی ایک تاریخی شہادت دیجئے کہ یہ جب نسخے کسی شہر میں گئے تو وہاں پر پھر باقاعدہ حکومت نے 5-7 کاتبوں کو تیار کیا کہ تم اس کی نقلیں تیار کرو، اس کو گھر گھر پہنچاؤ۔ عجیب بات ہے، حضرت عثمان کا انتقال ہوتا ہے سن 36 ہجری میں، 36 ہجرہ میں، اور 37 ہجری میں اہل دمشق کے ساتھ جناب امیر کی فوجوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کا نام ہے جنگ صفین۔ 36 ہجری میں وہاں قرآن بھیجا گیا ہے، 37 ہجری میں لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی میں جب اہل شام کو شکست ہونے لگی اس وقت ایک ترکیب نکالی گئی کہ اب نیزوں پہ قرآن اٹھاؤ، ایک نہیں پورے لشکر نے جگہ جگہ قرآن پہ نیزے پہ قرآن اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک قرآن ایسا تھا جس کو 10 افراد نے نیزے پہ اٹھایا، جامع دمشق سے آیا تھا، بہت وزنی قرآن تھا، 10 آدمی اس کو اٹھا رہے تھے نیزوں کے اوپر۔ یہ 10 آدمیوں کے اٹھائے جانے والا قرآن جو جنگ صفین میں آیا، لگتا ہے یہ پہلے سے پلان تھا کہ جب شکست ہونے لگے گی تو قرآن کا سہارا لیں گے، ورنہ میدان جنگ میں اس قرآن کے آنے کا تو کوئی جواز نہیں تھا نا۔ یہ جو قرآن اٹھائے گئے تھے، سال بھر پہلے تم نے ایک کاپی بھیجی ہے، اب اتنے بہت سے قرآن ہو گئے کہ وہ نیزوں پہ اٹھائے جا سکے۔ جناب والا، آپ نے ایک آفیشل کمیشن بنایا، سرکاری وسائل سے ان کو بے پناہ دولت دی، انعام دیا، تنخواہیں دیں، جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب کیا۔ اور اس کمیشن نے، مزے کی بات یہ کہ ان ساری کہانیوں میں جس کے سر سیرا باندھا جا رہا ہے اس کا رول کوئی نہیں ہے، یعنی ارباب اقتدار جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی صاحب کا کوئی رول، فرضی کہانی ہے لیکن اس فرضی کہانی میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یعنی قرآن سے ان کا اتنا تعلق بھی نہیں تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی آیت کا سراغ نہ ملے تو کم از کم وہ تو کہہ سکیں کہ بھئی ہم جانتے ہیں یہ آیت یوں ہے۔ بالکل ان کا رول نہیں ہے۔ لیکن اب جناب جو رول ہوا بھی تو وہ حکومت نے، وہ وسائل جو حکومت نے فراہم کیے تھے اس کے تحت ایک کمیشن بٹھایا گیا۔ اس کمیشن نے کاپیاں تیار کیں تو بڑی مشکلوں سے سرکاری سرپرستی میں بے پناہ دولت خرچ کر کے بہت سارے آدمیوں کی ڈیوٹی لگا کر جو کاپیاں تیار ہوئی ان کی تعداد کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 7۔ یہ کل کنٹریبیوشن ہے جس کے اوپر جامع قرآن ہے۔ اور اب ذرا سنیے، اس وقت 1433 ہجری شروع ہو چکا ہے، 1433۔ اس 1433 میں ابھی تک، آج تک، کل تک میری کاؤنٹنگ تھی 20 کی، آج میری کاؤنٹنگ ہے 21 کی، اس لیے کہ آج ہی میرے علم میں ایک اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ 21 عدد کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ دنیا میں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، مینوسکرپٹ، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے۔ ان نسخوں میں یہ بحث ہے کہ یہ نسخہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ آج تک، اس وقت تک، پہلے کچھ مقامات گنا دوں۔ ایک میوزیم ہے مشہد مقدس میں، روضہ امام حسین علیہ السلام میں، روضہ امام رضا علیہ السلام میں۔ اس میوزیم کا نام ہے موضع قرآن۔ موضع مینز ان کے یہاں میوزیم، قرآن کا میوزیم۔ اس کے اندر قرآن مجید کے بہت سے مینوسکرپٹس لکھے ہوئے ہیں، مختلف دور کے جمع ہیں وہاں پر۔ اس میں مجموعی طور پر 8 نسخے ایسے ہیں
جس کے متعلق شیخ بہائی جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ 8 نسخے وہ ہیں جو ائمہ معصومین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. ان 8 نسخوں میں سے 5 کنفرمڈ ہیں کہ کس کے ہیں. ایک نسخہ امام رضا کے ہاتھ کا، ایک نسخہ امام حسین کے ہاتھ کا، ایک نسخہ امام زین العابدین کے ہاتھ کا، 2 نسخے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے. یہ 5 کنفرم ہیں کہ ان ائمہ نے لکھے ہیں. 3 کا یہ کنفرم ہے کہ ائمہ میں سے کسی نے لکھا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چل سکا کہ کس امام نے لکھا ہے معصوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا. تو چلیے ان 8 نسخوں میں سے کم از کم 2 نسخے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. ایک میوزیم علی گڑھ یونیورسٹی بر صغیر کی بڑی مشہور معروف درسگاہ، وہاں کے کتب خانے میں جو قدیم نسخے ہیں اس میں سے ایک نسخہ تو امام مالک کا موطا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، ایک اس کا مینوسکرپٹ ہے جو قدیم نسخہ ہے. اس سے بھی قدیم نسخہ ایک وہ قرآن مجید ہے جو جناب امیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. جب کوئی باہر سے مسلمان سربراہ مملکت یا VIP آتا ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کو زیارت کرائی جاتی ہے سرکاری طور پر اس نسخے کی کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ابھی پاکستان کے سابق صدر فوجی صدر تھے جناب پرویز مشرف صاحب، وہ ہندوستان گئے تھے اپنے زمانے آخر میں. اس زمانے میں وہ اجمیر شریف گئے تو ہمارے یہاں اخباروں میں تصویر چھپی کہ اجمیر شریف کے مجاوروں نے انہیں ایک قرآن مجید کی زیارت کرائی اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کی انہوں نے زیارت فرمائی. BBC کے ایک مشہور براڈ کاسٹر ہیں جناب رضا علی عابدی صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں BBC سے ایک سیریز شروع کی. وہ سیریز تھی بر صغیر کے کتب خانے، جو پرائیویٹ کتب خانے تھے لوگوں کے پاس، اس کے انہوں نے جا کے سروے کیا اور اس کے متعلق تفصیلات فراہم کی. تو اس سروے کے دوران انہوں نے کئی مقامات کی نشاندہی کی. رامپور میں نواب رامپور کا ایک کتب خانہ تھا جو آج بھی موجود ہے. ارشی رامپوری اس کے بہت عرصے تک ایک بڑی ممتاز شخصیت ہیں جو اس کے لائبریرین رہے ہیں. اس کتب خانے کے اندر اور کتابوں کے علاوہ ایک نسخہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. پٹنہ بہار کا ایک شہر ہے، وہاں خدا بخش کی لائبریری ہے. وہاں پہ مخطوطوں کا ہاتھ سے لکھے ہوئے یعنی مینوسکرپٹس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. ان مینوسکرپٹس میں ایک قرآن ہے جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ترکی میں استنبول میں جو توپ کاپی کا کتب خانہ ہے، توپ کاپی کا میوزیم ہے، اس میوزیم میں قرآن رکھا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. شاہی مسجد کی دہلی میں باقاعدہ بڑے اہتمام سے انہوں نے زیارت کروائی اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا دیکھنے کا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. لندن میں سیکریٹ کے نام سے جس نمائش کا تذکرہ کیا تھا وہ نمائش ہوئی ہے سن 2006 میں. ان کے ہاں پہلے برٹش میوزیم کے پاس ایک قرآن مجید تھا جو بعد میں انڈیا آفس لائبریری کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس انڈیا آفس لائبریری کے حوالے کیے جانے والے قرآن کے زمانے کا تعین کرنے کے لیے ایک جدید ترین ٹیسٹ ہے جس کو کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں. جو لوگ ذرا سے بھی واقف ہیں وہ تفصیلات جانتے ہیں کہ وہ کاربن کی جو ایٹامک عمر ہوتی ہے اس سے حساب لگایا جاتا ہے. ان ٹیکنیکلٹیز کو نہ میں جانتا ہوں نہ میں اس کی تفصیل بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کاربن ایجنگ ٹیسٹ کیا گیا جس سے یہ تعین ہوا کہ کس زمانے میں لکھا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 60 ہجری سے یا 20-25 سال پہلے لکھا گیا یا اس کے بعد لکھا گیا. علی کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، منسوب ہے وہ علی ابن ابی طالب سے. تو اب یہ نسبت گویا کنفرم ہو گئی کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. جی 20 مرشد آباد میں، نواب مرشد آباد کا ایک ازا خانہ ہے، یہ بھی بہار کا علاقہ ہے. نواب مرشد آباد
مسلک جعفری سے تعلق رکھتے تھے، ان کے عزا بڑے اہتمام سے ہوتی تھی، تو جو عزا خانے کا عاشور خانے کے جو ساز و سامان ہے اس میں جواہرات ہیں، سونے کے پنجے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، چنانچہ وہ پورا عزا خانہ حکومت کی نگرانی میں رہتا ہے۔ اس عزا خانے سے جب جلوس برآمد ہوتا ہے تو باقاعدہ چاروں طرف پہرا ہوتا ہے، اس پہرے میں قیمتی تبرکات برآمد کیے جاتے ہیں۔ ان تبرکات میں ایک تبرک یہ ہے کہ سونے کی ایک صندوقچی لائی جاتی ہے، اس صندوقچی میں کھال پر لکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب تک میں نے 20 قرآن شمار کیے تھے کل تک۔ آج مصر کی ایک مسجد کی کچھ تفصیلات مجھے نیٹ کے اوپر ملی۔ مسجد کا نام ہے مسجد راس الحسین، جہاں کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ وہاں کہا گیا کہ یہاں بڑی قیمتی تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی تبرکات میں اب یہ لفظ ہے اس میں کہ جو پہلا قرآن مجید جو جمع حالت میں، مکمل حالت میں لکھا گیا ہے، وہ قرآن مجید وہاں موجود ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کا قرآن مجید وہاں موجود ہے۔ یہ 21واں قرآن ہے۔ آج اس وقت کم از کم 21 قرآن موجود ہیں جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ نہ معلوم کتنے طوفان آئے، ہمارے کتنے کتب خانے جلائے گئے، کتنے آفات ارضی و سماوی آتے رہے، کتنے ظلم و تشدد کے واقعات ہوتے رہے، نہ معلوم کتنی کتابیں، کتنا علمی ذخیرہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ اس ضائع شدہ چیزوں میں یقیناً وہ قرآن بھی ضائع ہوئے ہوں گے جو علی ابن ابی طالب نے لکھے ہوں گے۔ اس کے باوجود آج 1400 سال گزرنے کے بعد کم از کم 21 قرآن دنیا میں موجود ہیں جو علی ابن ابی طالب سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے سارے وسائل استعمال کرتے ہوئے، مین پاور جمع کر کے جب قرآن لکھنے کا ارادہ کیا تو 7 قرآن سے زیادہ نہ لکھ سکی۔ اچھا، علی نے یہ قرآن کب لکھے؟ اتنے بہت سے نسخے کب لکھے علی نے؟ جناب والا آخری ایام 4.5 سال 3 جنگیں لڑی ہیں، جمل، صفین، نہروان۔ اور جمل اور نہروان تو ایک دن کی لڑائی تھی، لیکن صفین وہ لڑائی تھی کہ جو 3 مہینے تک تو جنگ جاری رہی، اس کے بعد 6 مہینے تک فیصلہ ہونے کا انتظار ہوتا رہا۔ یعنی گویا علی ابن ابی طالب کے 4.5 سال کی حکومت جب جمل ہوئی تب بھی جمل ایک دن میں، لڑائی ایک دن میں ہوئی ہے، لیکن لڑائی سے متعلق باقی کام ایک دن میں نہیں ہوا۔ علی کو مدینے سے کوفے آنا پڑا، کوفے سے فوجیں لے کر بصرہ جانا پڑا، بصرے میں لڑائی ہوئی، کم از کم 15-20 دن تو لگے ہوں گے اس عمل میں۔ اسی طریقے سے نہروان ہوئی کہ نہروان کے مقام تک خارجیوں کا تعاقب کرتے گئے، وہاں ان سے لڑائی ہوئی، پھر 13 رمضان کو شہر کوفہ کے اندر علی واپس آئے۔ یعنی گویا زمانہ خلافت میں یہی 3 کام ایسے تھے کہ جس کے اندر علی کا دور خلافت کا بڑا حصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جس دن مسند اقتدار پہ بیٹھے تھے اس دن اعلان کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر برائیاں بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ آج تمہاری کیفیت زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے مختلف نہیں ہے، بلکہ آج تمہاری برائیاں اس عہد کی برائیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری برائیاں تم میں موجود ہیں، بڑی اس اعتبار سے گئی ہیں کہ وہ یہی غلط کام کرتے تھے تو کافر تھے، تم مسلمان ہو کے وہی کچھ کر رہے ہو جو کافر کر رہے تھے۔ اور اس وقت علی نے اعلان کیا کہ میں کسی کے پاس لوٹ کا مال، غصب کیا ہوا مال، ناجائز طور پہ حاصل کیا ہوا مال جب تک حاصل کر کے اس کے اصل حقدار کو پہنچا نہیں دوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر کوئی کسی کا غصب شدہ مال کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا گیا ہو، کسی لڑکی کے جہیز میں خرچ کیا گیا ہو، تب بھی میں اس کی ایک ایک پائی وصول کر کے اس کے حقدار کو پہنچاؤں گا۔ معاشرے میں اتنی ناہمواری آ چکی ہے، اتنی بدنظمی پیدا ہو چکی ہے، علی اس ساری بدنظمی کے برے اثرات کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں جو علی پوری کر رہے ہیں، کتنی سیاسی حالات کا سامنا علی کر رہے ہیں، کتنی جنگیں علی لڑ رہے ہیں۔
4.5 سال میں بتائیے کوئی لمحہ ہے کہ علی چین سے بیٹھ کر قرآن کے نسخے لکھیں؟ اب سمجھیے کہ علی 25 سال کیا کرتے رہے۔ یہ 25 سال کا مدت علی حفاظت قرآن کا، نشر و اشاعت قرآن کا، فروغ قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے، بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کہیں گے جناب جدید زمانہ ہے، آپ نے گننے کو تو پتہ نہیں کتنے قرآن گنا دیے، ہو سکتا ہے آپ اس کی تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جو کہہ رہا ہے یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، وہ سچ مچ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ جی 21 قرآن اگر کہے گئے کہ علی نے لکھے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے اپنے پاس جو اس کے پاس جو مینوسکرپٹ ہے وہ اس کی شان بڑھانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے یہ دعوے کر رہا ہے۔ کیا پتا کہ یہ علی کے لکھے ہوئے یا نہیں لکھے ہوئے؟ جناب والا آپ کا اعتراض بالکل حق بجانب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا امکان موجود ہے، سوائے ایک قرآن کے کسی اور کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہوا کہ ہم اس کے متعلق کہہ سکیں کہ یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جی میں مانتا ہوں آپ کا اعتراض بالکل حق بجانب ہے، یہ 21 قرآن 21 کے 21 علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ 21 کے 21 ان کے ہاتھ کے لکھے ہوں، مجھے تسلیم ہے۔ لیکن ذرا بتائیے، آپ نے کہا قرآن جمع کیا حضرت ابو بکر نے، آپ نے کہا قرآن جمع کیا حضرت عثمان نے، اگر آج کوئی مینو اسکرپٹ کسی کو ملے تو اسے یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ حضرت ابو بکر والا قرآن ہو، حضرت عثمان والا قرآن ہو۔ آج جھوٹ بولنے کے لیے بھی علی کا نام لیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، زمانے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپ جمع قرآن کی کہانی کسی سے منسوب کریں، کسی کے سر سیرا باندھیں، لیکن جب تک زبان سے کہہ رہے ہیں تو فلاں نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا، لیکن جب دل کی گہرائیوں میں اپنے ضمیر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علی کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جس کا قرآن سے تعلق۔ قرآن مجید کی، اور پھر یہاں پر وہ جن کے ذہنوں میں ذرا سے بھی گمان ہے کہ شاید اس قرآن میں کوئی تحریف ہے، کوئی ترمیم ہے، یہ دیکھ لیں کہ جمع قرآن کی کہانی حضرت عثمان سے وابستہ کر کے تقسیم تو ان کے عہد میں ہوا نا بقول ان کے نسخہ، تو اب دنیا کو پتہ چلا کہ قرآن کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اصولاً۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا قرآن ان 25 سالوں میں جب عثمان ابھی تخت پہ نہیں آئے، اس زمانے کی بات ہے، تو جب اس زمانے کی بات ہے علی کے لکھے ہوئے 21 کے 21 نسخے اگر بائے بسم اللہ سے شروع ہوں اور والناس کے سین پہ ختم ہوں، تو آج یہ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن ہے وہ قرآن، اس کی ترتیب، اس میں موجود تمام اجزاء، یہ سب علی نے ہمیں اسی طریقے سے پہنچائے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صحت قرآن کی بھی کوئی دلیل نہیں، اور خدمات علی کا اب اس سے یہ ایک میدان ہے جو اس دوران میں آپ حضرات کے سامنے زیر بحث آ سکا۔ میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ ہمیں تو پورے اسلام کے متعلق دیکھنا ہے علی کیا کرتے رہے، قرآن کو کیسے بچایا، انہوں نے حدیث کو کیسے بچایا، انہوں نے شریعت محمدی کو کیسے بچایا، انہوں نے سیاست اسلامی کو کیسے بچایا۔ یہ سارے اجزاء ہیں جس پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا تھوڑی سی توجہ سے ہمیں انکشاف ہوا کہ جتنی کہانیاں تھیں جمع قرآن کی وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھیں، اور قرآن اگر آج موجود ہے تو یہ علی کا احسان ہے، یہ علی کا کرم ہے۔ خدا نے حفاظت کی ہے تو اس نے کسی ایسے کو چنا ہے جس کے کیے ہوئے عمل پر اللہ کو اطمینان ہو کہ اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔
خدا نے جب کہا کہ ہم بچاتے ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، تو کسی ایسے کو چنا ہے کہ جس کے کیے ہوئے کام میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو۔ اگر اسلام باقی ہے، اب یہ کبھی زندگی میں کوئی اور وقت آیا تو میں پوچھوں گا، آپ حضرات کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، آج دنیا بڑی بڑی شخصیتوں کے سر پر عظمتوں کے سہرے باندھتی ہے، فلاں اتنا عظیم، فلاں اتنا عظیم، فلاں رضی اللہ، فلاں رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا جس کا دل چاہے احترام کیجئے، لیکن جب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بھی کسی کا احترام کروں، ماضی کی شخصیتوں کا احترام کروں، تو میں کہتا ہوں سنیے، یہ مجھے بتائیے کہ ماضی کی کسی شخصیت کا احترام کیوں کروں؟ اس کو آپ بڑا کہتے ہیں، میں بڑا مان لوں گا، لیکن اس بڑا کا احترام کیوں کیا جائے؟ میں احترام کیوں کروں؟ صاحب انہوں نے اپنا پورے گھر کا سامان ایک دفعہ اسلام کو دے دیا تھا، مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ آج 1400 سال کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ صاحب انہوں نے بڑی جانشاری کا مظاہرہ کیا، وہ اگر کہیں تلاش سے کوئی واقعہ مل جائے، فلاں میدان جنگ میں بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہوگا، حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، کرتے ہوں گے، کیوں میں کہہ رہا ہوں کرتے ہوں گے؟ دیکھیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، روز سلام کریں، گھر کی دولت لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں، یہ سب کچھ وہ اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہیں، میرے لیے نہیں کر رہے۔ اس سب کے صلے میں ان کو جنت ملے، ان کو بڑے بڑے درجے ملے، میرا کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق ان سے کب پیدا ہوگا؟ مجھے ان سے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ نہ ان کے گھر کے اثاثے سے دلچسپی ہے، نہ ان کی نمازوں عبادتوں سے دلچسپی ہے، نہ ان کی انتظام سلطنت سے دلچسپی ہے، نہ ان کی فتح کی ہوئی مملکتوں سے ہمیں دلچسپی ہے۔ جی ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری دلچسپی کیا ہے؟ ہماری دلچسپی یہ ہے کہ پیغمبر ہم سے 1450 سال پہلے اس دنیا سے گزر گئے۔ جی 1400 سال ہو گئے، پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، حضور نے جو کچھ دین بتایا وہ بھی زبان سے وہ آپ نے سنا، جو دین اپنے عمل سے دکھایا وہ آپ نے دیکھا، پورے دین کو نازل ہوتے ہوئے، آتے ہوئے، عملی طور پر برتے جاتے ہوئے آپ دیکھتے رہے۔ ہمارا اور رسول کا فاصلہ ہے، نہ ہم الفاظ رسول سن رہے ہیں، نہ اعمال رسول سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ تھی، اگر آپ رسول سے حاصل کیا ہوا دین مجھ تک پہنچا دیں تو یقیناً شکریہ۔ بہت سیدھا سا سوال ہے، آج کی نسل کا اس ماضی کی مقدس اور محترم نسل سے احترام کا رشتہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہ یہ فرض ادا کریں کہ جو کچھ رسول سے سنا ہے وہ ہم تک پہنچا دیں، وہ سب کچھ ہم تک پہنچا دیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی اگر صورتحال یہ ہو کہ جو دین ہمیں پہنچایا جائے، صحیح بخاری اٹھائی، دین ہے نا سارا، احادیث ہیں۔ میں ایک ایسے میدان میں اتر گیا ہوں کہ اب اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں، نہیں زحمت نہیں دوں گا۔ زحمت نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس 2 جملوں میں بات کر لوں، کبھی موقع ہوا تفصیل سے عرض کروں گا۔ صحیح بخاری اٹھائی، معلوم ہے صاحب 6000 کے قریب، 7000 کچھ حدیثیں ہیں جو اس کے اندر جمع ہیں نمبر کے حساب سے۔ اس میں دیکھا جی کوئی حدیث 5 مرتبہ ہے، کوئی حدیث 6 مرتبہ ہے، ایک حدیث قرطاس ہے کہ قلم دوات لاؤ تو میں تمہیں نجات کا راستہ لکھا دوں، اس پہ صحابہ نے ایک رد عمل کا مظاہرہ کیا، وہ حدیث 7 مرتبہ ہے صحیح بخاری میں۔ اب یہ ریپیٹڈ حدیثیں جتنی ہیں ان کو نکال دیجئے تو جو کل حدیثیں ہیں ان کی تعداد بنتی ہے مشکل سے 2500، 2600 سم تھنگ، 2600، آگے کچھ تھوڑے سے عدد اور بھی ہیں، شاید 75 یا 76، تو 2700 کر لیجئے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوئیں۔
ان نان ریپیٹڈ حدیثوں کو اب دیکھا کہ ہم تک کیسے پہنچی. تو اب ہماری نظریں تھیں اس گروہ کی طرف جنہوں نے حضور کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی تھی، جنہوں نے حضور کے ساتھ مدینے میں دن گزارے تھے، جنہوں نے رسول سے رشتہ داریاں قائم کی تھیں. بھائی حضور سے قریب ترین وہی لوگ تھے نا. اب ہمیں توقع ہے کہ وہ سارا دین ان کے ذریعے ہمیں ملے گا. دین تھا صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں کل دین کتنا ملا؟ 2500 2700 حدیثیں صحیح بخاری میں تھیں. ان 2000 حدیثوں کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ ہمارا خیال تھا کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے نے پہنچایا ہوگا. سب سے پہلے شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے نے پہنچایا ہوگا. سب سے پہلے کہ صاحب سرمایہ دار، صاحب دولت انسان نے پہنچایا ہوگا. لیکن جب اٹھا کے دیکھنے لگے تو معلوم ہوا کہ جتنی حدیثیں ملت اسلامیہ کو آج تک ملی ہیں اس میں سب سے زیادہ حدیث پہنچانے والے کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. تقریباً 5000 حدیثیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچیں. ٹوٹل جو اور کتابوں میں بھی ہیں سب جمع کر کے 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے پہنچیں. اس کے بعد نمبر 2 پہنچانے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. تیسرے پہنچانے والے مرد نہیں ہیں، خاتون ہیں، حضرت عائشہ. بھائی ہم تو امید کر رہے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے پودے کو بیج سے سر اٹھاتے دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا اور آخری دموں تک اسلام سے وابستہ رہے تھے، دین ان کے ذریعے پہنچے گا. بخاری چھان لیجئے، جو کچھ حضرت ابوبکر سے پہنچا ہے شمار کر لیجئے، جو حضرت عمر سے پہنچا ہے شمار کر لیجئے، جو حضرت عثمان سے آیا ہے شمار کر لیجئے. وہی نہیں 10 صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان سب کی بیان کردہ حدیثوں کو جمع کیجئے، تعداد 50 سے آگے نہیں جائے گی. سب کی حدیثیں 50 سے آگے نہیں جائیں گی. اور یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اب یہ 2-4 جملوں میں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ختم تو کرنا ہے. اتنا بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ دوس ایک جگہ تھی یمن میں، وہاں کے رہنے والے تھے. یہ انہوں نے بچپنے میں غربت و افلاس سے تنگ آ کر کسی طریقے سے ریڈ سی کو کراس کیا، ایتھوپیا پہنچے جو آج قحط زدہ ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ کی ضرورتوں کی نظر ہو گیا غالباً. وہاں حضور کے چچازاد بھائی علی بن ابی طالب کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے کے گئے تھے، وہاں بادشاہ کی پناہ میں تھے. یہ ان کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہیں رہتے رہے. سن 7 ہجری میں حضور فتح خیبر کے لیے مدینے سے گئے ہوئے تھے. ادھر حضرت جعفر طیار نے منصوبہ بنایا کہ ہم سب کوئی چلتے ہیں اور مدینے میں چل کے اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہجرت ختم کریں. سب جمع ہوئے، روانہ ہوئے. اصولاً جدہ کی بندرگاہ پہ اترنا چاہیے تھا، لیکن جدہ کی بندرگاہ کفار کے قبضے میں تھی. چنانچہ سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینے کے قریب ایک جگہ ہے ینبو جو آج بھی موجود ہے، وہاں پہ جا کے ساحل پہ اترے. وہاں سے اتر کے مدینے آئے. معلوم ہوا حضور تو گئے خیبر کے مارکے پہ. حضرت جعفر طیار نے کہا کہ چلو ہم سب وہاں چلتے ہیں. خیبر پہ پہنچے. اس دن پہنچے جس دن فتح خیبر ہوئی تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کی زیارت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ. اس سے پہلے نہ مکے میں ہیں نہ مدینے میں ہیں. پہلی مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں سن 7 ہجری میں. ایک جملہ یہاں کہتا چلوں، جب یہ لوگ پہنچے حضور نے جعفر طیار کو دیکھا تو اتنی محبت تھی بھائی کے اپنے چچازاد بھائی سے کہ کہنے لگے کہ جعفر میں اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کس بات پہ زیادہ خوش ہوں، تمہارے آنے پہ زیادہ خوش ہوں یا خیبر کی فتح پہ زیادہ خوش ہوں. تمہارے آنے پہ خوش ہوں یا خیبر کی فتح پہ خوش ہوں. تمہارا آنا کس سے کہہ رہے ہیں؟ جعفر ابن ابی طالب سے. اور کس نے خیبر فتح کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. رسول خوش ہیں. خوشی کی مقدار اتنی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس وجہ سے زیادہ ہے.
جعفر ابن ابی طالب کے آنے سے یا علی ابن ابی طالب کی فتح سے مجھے یہ بحث نہیں کہ کس کی وجہ سے خوشی زیادہ ہے، یہ تو طے ہے کہ آج رسول سب سے زیادہ خوش ہے۔ رسول کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی ملی تو ابو طالب کے وسیلے سے ملی۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، حضور کے پاس رہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بے سہارا لوگ آتے تھے تو حضور نے ان کے لیے اہتمام یہ کیا تھا کہ مسجد نبی کے باہر ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر ان کو ٹھہرنے کا موقع دے دیا جاتا تھا کہ یہاں ٹھہرو۔ مدینے والوں کی ذمہ داری تھی کہ ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو روزانہ کھانا پہنچا دیا کریں، بیچاروں کی جب تک ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی یہ یہاں پہ قیام کریں گے۔ ٹوٹل 1 سال 9 مہینے انہوں نے وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد حضور ایک اپنے صحابی ابو اللہ معری کو بھیج رہے تھے بحرین تبلیغ کے واسطے، تو اس وقت ان سے کہا کہ تمہاری آواز بڑی اچھی ہے، اذان دینے کے لیے ان کے ساتھ رہو۔ چنانچہ وہ ان کو ایک جاب مل گئی اور اس جاب کے تحت ابو ہریرہ روانہ کر دیے گئے۔ حضور کا وصال ہو گیا، یہ بحرین میں رہے۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، یہ بحرین میں رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مدینے واپس آئے۔ 1 سال 9 مہینے مدینے میں رہے ہیں کل عرصہ۔ حدیث کی تعداد 5000 سے زیادہ۔ سب سے بڑا ذریعہ دین دینے کا حضرت ابو ہریرہ۔ اس کے بعد جناب دوسرے مرد حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت ولادت ہوئی تھی جب بنی ہاشم شعب ابو طالب میں تھے، آخری ایام تھے شعب ابو طالب میں قیام کے، تب ان کی ولادت ہوئی۔ شعب ابو طالب میں گئے تھے اعلان رسالت کے 7ویں سال، شعب ابو طالب سے باہر آئے ہیں 10ویں سال۔ اس کے 3 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی۔ چنانچہ جب ہجرت کی ہے اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر تھی 3 سال۔ 3 سال حضور کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر 12.5 یا 13 سال، 12.5 یا 13 سال۔ اب ہم کچھ نہیں کہتے، مولانا شبلی نعمانی بہت بڑا نام ہے، الفاروق کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں وہ واقعہ کہ حضور نے قلم دوات مانگا، کہنے والے نے نعوذ باللہ حضور کی ذہنی حالت پر ایک عجیب سا جملہ کہا، وہ جملہ شبلی نعمانی نے سنا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ بھی شبلی نے سنا۔ تو اب کہنے لگے کہ جناب روایت تو بڑی مضبوط ہے، امام بخاری نے 7 جگہ نقل کی ہے، اس لیے روایت سے تو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اس کے تنہا راوی ہیں، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ جب وہ تنہا راوی ہیں تو ہمیں عبداللہ ابن عباس کی پوزیشن دیکھنی پڑے گی۔ 13 سال کا بچہ وہ وہاں پر اس بات کو سن رہا ہے کہ حضور اپنے صحابہ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کچھ جواب دے رہے ہیں، تو یہ بچہ اتنی سمجھ نہیں رکھتا تھا کہ یہ جان سکتا کہ حضور نے کیا مانگا تھا اور صحابہ نے کیا جواب دیا۔ عبداللہ ابن عباس اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ حضور کے آخری مرحلے پر جو مکالمہ ان میں اور اصحاب میں ہوا ہے اس ڈائیلاگ کو سمجھ سکیں اور اسے ہم تک صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ میں کہوں گا جناب بہت عمدہ، آپ حدیث قرطاس کو کہہ دیجئے بالکل جھوٹی ہے، بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن عباس جیسے غیر ذمہ دار بچے نے اس کو سن کے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن اتنا سوچ لیجئے کہ یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہونے والی آخری روایت ہے۔ نہیں سمجھے؟ آخری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں۔ نہیں ہوئی بات واضح؟ ارے بھائی حضور کے آخری ایام ہیں، آپ وہ بستر ہے جس کے نتیجے میں آپ اس کے بعد فانوس قبر میں جا کے استراحت فرمائیں گے۔ اس مرحلے پر عبداللہ ابن عباس جو بات حضور سے آج سن رہے ہیں یہ آخری بات ہے جو حضور سے وہ سن رہے ہیں۔ جتنی باتیں اس کے علاوہ وہ بیان کریں گے وہ سب کوئی 6 مہینے پہلے سنی ہوگی، کوئی سال بھر پہلے سنی ہوگی، کوئی 2 سال بعد سنی ہوگی۔ اگر آخری سنی ہوئی بات ان کی کم عمری کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں تو جو 2500 حدیثیں ہیں وہ ان کا کیا اعتبار رہے گا؟
اب میں تیسری خاتون رابعہ کے سلسلے میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اتنا خیال رکھیے کہ وہ حضور کی زوجیت میں تشریف لائی ہیں۔ حضور کے مدینے آنے کے 1 سال کے بعد حضور جب مدینے تشریف لائے ہیں تو پہلی زوجہ جو آپ کی زوجیت میں آئیں، آپ کے گھر آئیں، ان کا نام تھا سودہ بنت زمعہ۔ سودہ بنت زمعہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر کی صاحبزادی جناب عائشہ حضور کے گھر تشریف لائی ہیں۔ نکاح کہتے ہیں کہ ہو گیا تھا اس وقت جب حضور ابھی ہجرت فرما رہے تھے اس سال، اور رخصتی ہوئی ہے مدینے آنے کے 1 سال کے بعد۔ حضور 10ویں سال دنیا سے تشریف لے گئے، گویا 9 سال یہ بارگاہ رسالت میں رہیں۔ 9 سال میں حضور کی ازواج، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں حضور کے گھر میں۔ حضور عدالت قائم کرنے والے بیویوں کے درمیان، ہر بیوی کے درمیان یکساں وقت دیا جاتا تھا۔ تو 9 سال میں ان کے ساتھ جو وقت حضور نے گزارا وہ 1 سال تھا۔ 1 سال میں بھی سارا دن نہیں، 24 گھنٹے نہیں، صرف اتنا حصہ جب حضور گھر کے اندر ہوتے تھے، ورنہ تو زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ اس وقت کو جو حضرت عائشہ کے ساتھ گزارا گیا، اگر اس کو کاؤنٹ کیجئے گا تو گھنٹوں منٹوں میں وہ مشکل سے 3-4 مہینے بنے گا۔ جی، اس 3-4 مہینے میں رسول کے ساتھ رہنے والی خاتون نے اتنی حدیثیں بیان کر دیں کہ تیسرے نمبر پہ آ گئیں۔ میں 3rd کلاس نہیں کہوں گا، مطلب ترتیب تو یہی بنی نا۔ اچھا، اور ان حدیثوں میں جو سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں ان کے متعلق ایک جملہ سن لیجئے۔ کسی نے معاویہ کے زمانے میں پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، آپ صبح شام حدیثیں سناتے رہتے ہیں، کیا حضرت عمر کے زمانے میں بھی حدیث سنا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا میں کوڑے کھاتا؟ اب ذرا انصاف کیجئے، حضرت عمر کوڑے ماریں گے تو کوئی سبب ہوگا نا۔ ایک دیندار شخصیت کسی رسول کے صحابی کو کوڑے مارے کہ تم قول رسول سنا رہے ہو، تو کوڑے کب مارے گا؟ کوڑے مارنا شرعی سزا ہے۔ کس وقت ہے؟ کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت لگائے، کسی کے لیے ایسی بات کہے جو اس نے نہیں کی ہے یا اس نے نہیں کہی ہے، اس پہ تہمت کی سزا کے طور پہ یہ قذف، یہ حد جاری کی جائے گی اس پر کوڑوں کی۔ تو جو انہوں نے کہا کوڑے مارتے حضرت عمر، تو گویا حضرت عمر کوڑے اس وقت مارتے جب تم حدیث سنا رہے ہوتے۔ حضرت عمر یہ سمجھتے کہ یہ حدیث رسول نے نہیں فرمائی، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو جناب والا، ہماری قسمت میں وہ راوی آئے کہ جو حضرت عمر کے فتوے کے مطابق ایسے جھوٹے تھے کہ ان پہ کوڑے پڑنے چاہیے، اور جن کا کام تھا کہ رسول سے ہر لمحے قریب تھے، ہر رسول کے ارشادات سن رہے تھے، ان سے صرف 50 حدیثیں تمام 10 آدمیوں سے مل کے ملے۔ پھر بتائیے ہم کی کیوں احترام کریں؟ بتاؤ کہ دین تم نے ہم تک پہنچایا ہو۔ ارے ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو علی کی وجہ سے، حدیث ہے تو علی کی وجہ سے۔ سارے جماعت کثیر موجود ہے رسول کے جانثاروں کی۔ کارنامے کیا ہیں؟ فلاں ملک فتح کیا، فلاں علاقہ فتح کیا، فلاں سلطنت زیر کی، اتنا مال غنیمت آیا۔ جناب والا، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بتائیے دین کے لیے کیا کیا، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اسلام کی بات آئے تو منتقل کرنے کی ذمہ داری بھی علی اور اولاد علی کی، اور اگر اسلام پہ کوئی خطرہ آئے تو حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی علی اور اولاد علی کی۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے دیکھیے دین کے لیے فلاں مقام پر ہمارے بزرگ نے گردن کٹوا دی، اپنے گھر کو لٹوا دیا؟ کوئی ایک واقعہ، فرضی واقعہ ہی صحیح، بس اتنا ہو کہ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہو نا، کم سے کم دکھائیے کہ کبھی کسی صحابی نے دین کی خاطر قربانی دی ہو۔ قربانی کا وقت آئے تو طرز عمل کیا ہے؟ حسین جا رہے ہیں، آگے بڑھ کے کوئی ساتھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے،
کہہ رہے ہیں یہ موسم اور تم جا رہے ہو اس شدید گرمی میں، تمہارے ساتھ نہ کوئی مددگار ہے نہ ساتھی ہے، وہ کوفے والے وہ تو ساتھ نہیں دیں گے، یہ اہل و عیال، یہ عورتیں بچے، ان کو لے کے جا رہے ہو؟ یعنی کسی کو فکر ہے اہل و عیال کی، کسی کو فکر ہے موسم کی شدت کی، کسی کو فکر ہے افراد کے ساتھ ہونے کی. کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کے اوپر برا وقت ہے، کسی کو فکر اسلامی نہیں. یہی تو ہے دین بچا محمد کا، نام باقی رہا اللہ کا، اور قربان ہو گیا علی کا گھرانہ. ایک منظر ذہن میں آ گیا، یہ قافلہ جب چلا ہے نا کوفے سے، تو چلتے ہوئے ایک مقام ہے تکریت، آج بھی موجود ہے. یہ قافلہ تکریت سے گزر رہا تھا، تو اب اہتمام یہ ہوتا تھا کہ جب یہ قافلے کسی شہر کے قریب سے گزرنے لگتے تھے تو شہر میں اعلان کر دیا جاتا تھا کہ شہر والے جو ہیں وہ، پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ شہر والے جو ہیں ان کی ریسیپشن کیسی ہوگی، یعنی وہ اس قافلے کو ریسیو کریں گے یا یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ آل محمد کے قیدی جا رہے ہیں. بتایا نہیں جاتا تھا یہ کون ہیں، کہا جاتا تھا کچھ قیدی ہیں، کچھ باغی ہیں، وہ باغیوں کے مرد مارے گئے ہیں، ان کے عورتیں اور بچے گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں. تو بعض شہر والے تو کہتے تھے خبردار ہمارے شہر میں قدم نہ رکھنا، بعض جو ناواقف ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا قافلے کو لے آؤ. ادھر قافلے کے اہتمام کے لیے شہر کا جو والی ہوتا تھا وہ کھانے تیار کراتا تھا، ان کے قیام کے لیے اہتمام کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اور جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہونے لگتا تھا تو ابھی تک تو سوار جتنے قافلے کے قیدی تھے وہ اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، سب کو اونٹوں پہ سوار رہنے دیا جاتا تھا. ایک سید سجاد کو اونٹ سے نیچے اتار لیا جاتا تھا. ایک دوسرے سے بندھے ہوئے اونٹ، جو سب سے آگے کا اونٹ ہوتا تھا اس کی مہار سید سجاد کی گردن میں بندھی ہوتی تھی. قافلے کے آگے آگے نیزوں کے اوپر سر اٹھائے ہوئے سوار چل رہے ہوتے تھے. شہر کے لوگ کچھ راستے میں کھڑے ہوتے تھے، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں. اس کیفیت میں تکریت میں یہ جلوس داخل ہوا. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ باغی کا خاندان ہے، وہ جس نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، مرد مارے گئے، ان کے سر نیزے پہ ہیں، یہ قیدی اس کے گھر کے لوگ ہیں. لوگ نعرے لگا رہے ہیں، باغیوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اس عالم میں ہجوم میں جدھر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا، اے بھائی یہ بتا کہ تیرے رسول کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ پوچھنے والا اس کا اپنا ایک ہمسایہ تھا جو مذہباً عیسائی تھا. اس نے کہا کہ ہاں خدا کا فضل ہے ہمارے رسول کی ایک بیٹی تھی. کہا اچھا ایک بیٹی تھی، ان کا کوئی بیٹا حسین نام کا بھی تھا؟ حسین نام کا بھی تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں. لیکن یہ تو نے کیوں کہا حسین تھا؟ خدا اس کو سلامت رکھے، نسل رسالت میں وہ آخری فرد ہے، خدا ان کو زندہ رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھو. وہ تھے نہیں، ہیں، حسین ہیں. کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی واضح نہیں ہوا، یہ بتاؤ کہ وہ جو رسول کی بیٹی تھی اس کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ ایک دم سے اس مسلمان کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ تو رسول کی بیٹی کا نام پوچھ رہا ہے یہاں بازار میں؟ ہمارے رسول کی بیٹی ایسی نہیں کہ بازاروں میں نام لیا جائے. تو گستاخی کر رہا ہے، شان رسالت کی توہین کر رہا ہے. اس نے ہاتھ باندھ لیا، خدا گواہ ہے میں حضرت عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں کوئی توہین مقصد نہیں ہے. میں نے ایک بات، یہ جو قافلہ آ رہا ہے نا، اس قافلے کے سلسلے میں ایک بات میں جانتا ہوں، میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں. ذرا خدا کے لیے ذرا بتا دو، آہستہ سے صحیح نام بتا دو کہ محمد کی بیٹی کا کیا نام تھا. اس نے درود پڑھ کر، سلام پڑھ کر خاتون جنت کا نام لیا. کہا اچھا تو محمد حسین ان کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں ان کے بیٹے ہیں. کہنے لگا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں نا، تو سنو مجھے نہیں پتا، باقی تفصیلات تو میں نہیں جانتا. یہ جس دن یہ جو قافلہ آیا ہے نا،
میں شہر کوفہ میں تھا، اس دن یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا، کوفے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک بوڑھا سا شخص ایک مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ میں نے کہا سارے کوفے والے جشن منا رہے ہیں، تو رو کس بات پہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا رو کیوں نہیں، ارے محمد کی بیٹی سیدہ کے فرزند حسین کا کٹا ہوا سر سامنے سے گزرے، رسول کے گھرانے کی بیویاں سواری پہ سوار یوں بے بکراؤ چادر جائیں اور میں اس پہ قہقہے لگاؤں، خوشی کا اظہار کروں؟ کہا اس نے یہ کہا تھا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا قسم کھا کہ جو تو کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے اور یہ محمد کا نواسہ ہے، سیدہ کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص نے چلا کے کہا لوگوں نظریں جھکا لو، لوگوں نگاہیں نیچی کر لو۔ مخاطب ہوا سید سجاد سے، مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے سر کو زمین پہ رکھ دوں، اونٹ میرے سر پہ پیر رکھ کے گزر جائیں تاکہ قیامت کے دن کہہ سکوں اے رسول، خدا کے رسول، میرے چہرے پہ وہ آنکھیں نہیں ہیں جس نے زینب و ام کلثوم کو سربرہنہ دیکھا تھا۔ میں کہوں گا تقرید کے لوگوں، اگر ہو سکے تو شام کے بازار میں آ جاؤ اور کہو پتھر نہ مارو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون۔ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اب بالخصوص ان سے تعلق رکھنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین یہاں پر جو لوگ جب عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے اس اہتمام کو قبول فرما لے، اس کو وسیلہ قرار دے ان کے متعلقین اور ان کے مرحومین کی مغفرت کا۔ رب العالمین آج کی مجلس کا اہتمام بھی جنہوں نے کیا ہے ان کے بزرگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، اور بالخصوص پروردگار عالم تمام دعاؤں کی ایک دعا کہ پروردگارہ ایک ذات ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہمارے جسم کا ایک ایک رواں اس کے فیض و کرم سے مالا مال ہے، بس یہ دو آنکھیں ہیں کہ جو اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما دے، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔